رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کہانت کی، کہانت کیا ہوتا ہے؟ کاہنوں کے پاس جانا، جادوگروں کے پاس جانا، غیب کی خبریں بتانے والوں کے پاس جانا، یا جس کے لیے لی گئی یا کی گئی، یا جو بدشگونی لیتے ہوئے سفر سے واپس آ گیا، وہ اعلی درجات تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس حدیث کو دونوں معنوں میں دیکھیے۔ دنیا میں بھی اگر کوئی شخص کوئی کام کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اور راستے میں اس نے کوئی چیز دیکھ لی اور واپس آ گیا تو اعلیٰ درجے تک پہنچ سکتا ہے۔ کوئی امتحان دینے سے واپس آ گیا، یا کوئی پڑھنے لکھنے سے، یا کوئی بزنس کرنے سے واپس آ گیا۔ مثلا ایک شخص کے لیے بڑی اچھی اپرچونٹی تھی، بہت اچھا بزنس کر سکتا تھا، وہ نکلا اور راستے میں کوئی اس نے ایسی چیز دیکھی کہ جس سے اس نے بلا وجہ ہی شگون لیا یا بدشگونی لی اور کام سے رک گیا، تو جس خیر کا وہ پانے والا تھا اس کو نہ پا سکا۔ اسی طرح کوئی کام انسان کرنے کو نکلا ہے اور اس کام میں اس کے آخرت کے درجے بہت بلند ہونے تھے، لیکن اس نے کوئی ایسی چیز دیکھی کہ جس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گیا، تو اس نے ایک اپرچونٹی کھو دی۔ تو یہ جو اپرچونٹیز ہم کو ملتی ہیں یا مواقع زندگی میں ملتے ہیں، ان مواقع کو توہمات کی وجہ سے نہیں کھونا چاہیے۔ اس سے انسان دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان کرتا ہے، اور بہت سی کامیابیاں رسک، خطرات کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، رسک پر مبنی ہوتی ہیں۔ اونچا اڑنے کے لیے رسک لینا پڑتا ہے، اور جو پہلے ڈر کے بیٹھ جائے کہ میں سیڑھی پہ چڑھا تو کیا پتہ نیچے گر جاؤں، تو بہتر ہے کہ میں سیڑھی پہ نہ ہی چڑھوں۔ یا گاڑی میں بیٹھا تو ضرور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، یا میرے ساتھ آج فلاں بیٹھ گیا ہے تو میں نیچے اتر جاتا ہوں، کیا پتہ اس کی موت لکھی ہو تو میری بھی نہ آ جائے ساتھ۔ حالانکہ جس کی لکھی ہے اسی کی آنی ہے۔ رات مجھے ایک فون آیا کہ کسی کی ایکسیڈنٹ کا اور پھر ڈیتھ کا۔ 23 سال کا لڑکا، نوجوان بالکل، امام مسجد تھا اور بہت اس کو دین کا شوق، تو اس نے اپنی بیوی کو، شادی ہوئی ابھی کچھ مہینے پہلے، اپنی بیوی کو یہ نیا تعلیم الاسلام آ رہا ہے آپ کا، اس میں داخلہ دلوایا، اور بہت ہی خوش تھا کہ میں اس کو کورس کروانا چاہتا ہوں، اور بیوی کو لے کر موٹر سائیکل پر بیٹھ کے یونیفارم خریدنے گیا، اور ایک ٹرالر سے ٹکر ہوئی، وہ فوت ہو گیا، بیوی کو کچھ بھی نہیں ہوا، حالانکہ پیچھے بیٹھی تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ بیچاری بچی اب عدت میں وہ آ بھی نہیں سکے گی، پلس یہ ہے کہ اس کے لیے ایک بہت بڑا حادثہ ہے۔ لیکن اب کیا کوئی یہ سمجھے کہ یہ کورس منحوس ہے یا یونیفارم منحوس تھا؟ کس کو منحوس قرار دینا چاہیے؟ عموماً جب لوگ ایسی خبر سنتے ہیں کہ فلاں نکلا پڑھائی کے لیے اور راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ تو وہیں سے ہی واپس چلا گیا، میں نہیں جاتا یہ پڑھنے لکھنے، تو درجات تک تو نہیں پہنچ سکتا۔ اب 2 بندے ایک موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹکر لگتا ہے ٹھیک ٹھاک ٹکر ہوئی، جس کی وجہ سے ایک فوت ہو گیا، دوسرے کو کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی دوسرا اینگل بھی لگ سکتا تھا۔ تو جس کی زندگی لکھی ہے اس کو موت نہیں آنی، ابھی اس نے ٹھہر کے ہی مرنا ہے، اور جس کی لکھی ہے وہ تو بچ نہیں سکتا۔ اگر وہ یونیفارم نہیں خریدنے جاتا، وہ کچھ اور بھی خریدنے جاتا تو ایسا ہو سکتا تھا۔ اب کچھ تو لینے کے لیے نکلتا ہے نا انسان۔ اب یہ خبر سن کے کوئی اور کہے کہ جی میں یونیفارم تو الہدا کا بالکل نہیں خریدنے جاتی، کیا پتا میری بھی ٹکر نہ ہو جائے، یا میں تو اپنی بیوی کو نہیں پڑھاتا، کیا پتا وہ میری بھی نہ ڈیتھ ہو جائے جاتے جاتے اس کو چھوڑنے۔ یہ تو حسن خاتمہ کی علامت ہے کہ کس راہ میں موت آئی۔ تو سوچ کی بات ہے نا کہ انسان کس چیز کو کس طرح لیتا ہے، مثبت لیتا ہے یا منفی لیتا ہے۔ بعض اوقات ایسی ای میلز آتی ہیں کہ اس میں بڑا اچھا کوئی پیغام لکھا ہوتا ہے اور پھر ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس کو فارورڈ کریں، اگر نہ کیا تو آپ پہ مصیبت آ جائے گی، تو انسان ڈر جاتا ہے کہ اچھا چلو جلدی سے کر دو۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور دیکھیں کہ میں نہیں کر رہی اور مجھے کچھ بھی نہیں ہونا، کیونکہ نفع نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پہلے وہ ہوتا تھا کہ کو خط ڈال دیتے تھے بیگز میں کہ اس کو 14 دفعہ لکھیں، فوٹو کاپی مشین بھی نہیں ہوتی تھی، لوگ بیٹھ کے لکھ کے اور 14 لوگوں کے گھروں میں ڈال آتے تھے، پھر ان کو مصیبت ڈال دیتے۔ اب تو خیر وہ چونکہ ای میل وغیرہ آ گئی ہیں تو اس لیے ہاتھوں سے لکھنے کا تو کام ویسے ہی چلا گیا، فوٹو کاپی مشین اور ای میل کی وجہ سے بہت سی لوگوں نے لکھنا کم کر دیا۔ لیکن یہ ہے کہ دل میں خوف رہتا ہے، یہ خوف نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو خوف سے ہی تو نکالنا چاہتا ہے، یہی تو اصل مقصد ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بنیادی طور پر توہمات سے تعلق رکھتی ہیں اور اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔
تو بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص بدشگونی سے کام لیتا ہے تو اعلیٰ درجات تک نہیں پہنچ سکتا. ہم سب کو اس وقت دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی سے ہر ظاہری باطنی خفیہ سب شرک کو دور کر دے اور ہر طرح کے توہمات سے ہم کو آزاد فرما دے. اسی طرح عمران بن حسین نے ایک آدمی کے بازو میں پیتل کا چھلا دیکھا. ہوتا نا کڑا سا پہن لیتے ہیں لوگ پیتل کا. پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ کمزوری کی وجہ سے ہے. انہوں نے کہا اگر اس کو پہنے ہوئے تجھے موت آ گئی تو تجھے اسی کے سپرد کر دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے برا شگون لیا یا اس کے لیے برا شگون لیا گیا، جس نے کہانت کی یا اس کے لیے کہانت کی گئی، یعنی خود پوچھا یا جا کے کسی اور سے پوچھ کے آئے اس کے لیے، جس نے جادو کیا یا جس کے لیے جادو کیا گیا، وہ ہم میں سے نہیں. یعنی خود اپنے لیے کرے یا کسی اور کے لیے کرے یا کوئی کسی کے لیے جا کے کروائے، کوئی بھی صورت اس میں سے جائز نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، بدشگونی نہیں لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے، یعنی توکل کرتے ہیں. اب اس کا علاج کیا ہو؟ معاویہ بن حکم کہتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نیا جاہلیت سے باہر آیا ہوں، یعنی مسلمان ہوا ہوں، اور اب اللہ نے دین اسلام عطا فرما دیا، لیکن ہم میں سے کچھ لوگ ابھی بھی کاہنوں کے پاس جاتے ہیں. جیسے ہم میں سے کئی لوگ قرآن پڑھ بھی جاتے ہیں پھر بھی نہیں باز آتے اس کام سے. آپ نے فرمایا تم ان کے پاس نہ جایا کرو. میں نے عرض کیا ہم میں سے کچھ لوگ شگون لیتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ محض ان کے دلوں کا وہم ہے، پس یہ شگون ان کے کام میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. میں نے عرض کیا ہم میں کچھ لوگ لکیریں کھینچتے ہیں، ذائچے بناتے ہیں. آپ نے فرمایا سابقہ انبیاء میں سے ایک نبی تھے جو لکیریں کھینچا کرتے تھے، تو جس کی لکیریں ان کے موافق ہوں وہ تو صحیح ہو سکتی ہیں، لیکن اب یہ جاننا مشکل ہے. یعنی ان کو تو اللہ نے ایک وحی کے ذریعے کوئی علم دیا تھا، لیکن ہمارے پاس تو کوئی سورس نہیں. اب اگر کوئی شخص بدشگونی کر لے تو کیا کیا جائے؟ یعنی اگر کبھی ایسا ہو جائے تو اس کا کفارہ دے. کیا کفارہ؟ دعا. کہاں لکھی ہوئی ہے؟ یہ کتاب کے شروع میں. اگر کبھی آپ نے کوئی ایسا وہم کیا ہو یا کوئی ایسی چیز ہو گئی ہو تو اس دعا کو لکھ کر سامنے لگا لیں تو انشاءاللہ اس کا کفارہ ہو جائے گا. کیا ہے دعا؟ اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. اے اللہ تیری دی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، اور تیری فعل کے علاوہ کوئی فعل نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں.